السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کے حوالے سے سٹارٹ کی گئی سیریز کا آج چوتھا دن ہے، جس میں ہم آج جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہوگا کہ کیا ربیع الاول کے لیے لفظ عید بولنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روشنی میں صرف دو ہی عیدیں ہیں، جن میں سے ایک عید الفطر، جسے چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے، جو کہ یکم شوال کو منائی جاتی ہے، اور دوسری ہے عید الاضحیٰ، جسے بڑی عید بھی کہا جاتا ہے، جو کہ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ تو اصطلاحاً تو یہ دو ہی عیدیں ہیں، لیکن اگر ہم عید کے لفظ کو دیکھیں تو اس کے لغوی معنوں میں آتا ہے کہ عید سے مراد ہے بار بار لوٹ کر آنے والی چیز، یا پھر خوشی کے لیے بھی عید کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عید کے دن کو ان دو عیدوں کے علاوہ اور بھی بہت جگہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ احادیث کے مطابق جمعے کے دن کو بھی عید کا دن کہا گیا ہے، اور اگر اس طرح سے حساب لگائیں تو ایک سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں، 92، تو پھر 92 عیدیں ہو گئی، اور یوم عرفہ کو بھی عید کا دن کہا گیا ہے، 93 ہو گئی، اور یہ بھی دو عیدیں ہو گئی 95، تو پھر تو 95 عیدیں ہو گئی۔ تو مراد کیا ہے کہ عید کا دن ایک ایسا لفظ ہے جسے ہم بہت سی الگ الگ جگہ پر یوز کر سکتے ہیں اس کے معنی کے حساب سے۔ صرف عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہی عیدیں نہیں ہوں گی، جمعے کا دن بھی عید ہے، ہم تو ہر جمعے پھر ہمیں عید منانی چاہیے۔ یوم عرفہ کا دن بھی عید ہے، اور یوم عرفہ کے لیے تو ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے کہ اس کے لیے حدیث بھی ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے پر کسی بھی مسلمان کے ایک سال کے گناہ اگلے اور پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ہوئی نا خوشی کی بات۔ اسی طرح ہم 12 ربیع الاول کے لیے بھی عید کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عید کا لفظ کوئی بھی خوشی کے موقع پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب کسی کا بہت سالوں کے بعد گھر میں اولاد ہوئی ہے تو اس دن کو بھی عید کا دن کہا جا سکتا ہے۔ اب کسی کی شادی ہو رہی ہے تو اس دن کو بھی عید کا دن کہا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم قرآن اور حدیث کا حوالہ نہ لے لیں تب تک کب ہمیں سکون آئے گا۔ دیکھتے ہیں، یہ حدیثیں اصل میں پہلے ڈسکس ہو چکی ہیں پریویس لیکچر میں، لیکن پھر سے دیکھ لیتے ہیں، جس سے ہمیں یہ واضح ہو جائے کہ ہم عید کے دن کو سوائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نمبر ہے 45۔ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا، سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے کہ ترجمہ، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کس طرح سے جواب دیتے ہیں کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس چیز سے کیا واضح بات ہو رہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جواباً یہ بتا رہے ہیں کہ تم جس دن کی بات کر رہے ہو وہ دن آلریڈی ہمارے لیے عید کا دن ہی ہے، کیونکہ وہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے کیا عید کا دن ہے۔
اسی حوالے سے ہم ایک اور حدیث دیکھیں گے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3044۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، وہی آیت جس کی ابھی میں نے ٹرانسلیشن کی ہے پریویس حدیث میں۔ ان کے پاس ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ یہ سن کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ آیت عید ہی کے دن نازل ہوئی ہے، اس دن جمعہ اور عرفہ کا دن تھا اور یہ دونوں دن مسلمانوں کی عید کے دن ہیں۔ تو اس چیز سے کیا بات کلیئر ہو رہی ہے آپ کو کہ یوم عرفہ اور جمعہ کا دن بھی عید کے دن ہے۔ اور دوسری کیا بات آپ کو پتہ چلی کہ اصطلاحاً تو ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو ہی عید مانتے ہیں، لیکن عید کا ورڈ اور بھی بہت چیزوں پر یوز ہو سکتا ہے، جس طرح سے جمعہ کے دن کے لیے بھی عید کا ورڈ یوز ہوا ہے اور اس کا جو مطلب ہے کہ بار بار لوٹ کر آنے والی چیز، خوشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ان ساری جگہوں پر عید کا ورڈ یوز ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ربیع الاول کے لیے بھی عید کا ورڈ یوز کریں۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کے مائنڈ میں اب کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا ہوگا اس حوالے سے۔ اب آپ کی اسائنمنٹ کیا ہوگی؟ یہی کہ آپ نے عید کے دن پر تھوڑی سی ریسرچ کرنی ہے خود سے، کیونکہ اگر میں مسلمان ہوں تو میں صرف اس بات پر یقین کر کے نہیں بیٹھ سکتی کہ اگر اس انسان نے مجھے یہ بات کر دی ہے تو یہ بات ٹھیک ہوگی، اگر وہ بات قرآن کے حوالے سے ہے۔ میں صرف ٹھیک ہے وہ بات ٹھیک کر رہا ہے، لیکن میں صرف اس انسان کے لیے نہیں بیٹھ سکتی کہ ہاں اس نے جو کر دیا وہ پتھر پر لکیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہوئی ہے اور مجھ سے اس عقل کا بھی حساب لیا جائے گا۔ تو میں نے کیا کرنا ہے اس چیز کو دیکھنا ہے، جس چیز کے بارے میں آج ڈسکشن ہوئی ہے اس چیز کو دیکھنا ہے، جو اس کی مین چیزیں ہیں، جو سمجھنے والی چیزیں ہیں، اس پر تھوڑی سی ریسرچ کرنی ہے، قرآن اور حدیث کے حوالے ڈھونڈنے ہیں، دیکھنا ہے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے، ہمارے نبیوں کی تعلیمات اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو جاننے کے بعد ہی نتیجے پر پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک مسلمان بننے کے لیے صرف کسی چیز کو جان لینا کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔